کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی دانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں۔ اتنا بھاری جو نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی۔ لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے، نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں۔ لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان، اسی لیے مفسرین فرماتے قرآن کی وہ آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ وہ تو صحابہ تھے، عظیم صحابہ تھے، جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں، پھر بھی نقصان اٹھائے۔ اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو، حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو، تو 70 کا 70 لاکھ جانے جائیں گی۔ آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر کے جانا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے، جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں۔ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں ہم، یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے؟ اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے۔ تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے۔ اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے۔ حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا، اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا نقصان۔ نبی اور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام، ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے۔ اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا۔ ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج حالات یہی ہیں، ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کی قائل ہیں، ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی۔ حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے۔ جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر، تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے، وہاں ایک بکسا رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا،
اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا، کچھ رقم تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اجازت ہے، لے جا رہا ہوں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے، ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر کہتے میری دعا قبول ہو گئی، آپ تشریف لائے. میں مال تو دینا چاہتا تھا، سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے، لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے، میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کرے. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھیں، انہوں نے دین کو، اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا، نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے. آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح. اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے، جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں. آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا قتل، ہزاروں کو مارنا، اس سب کا ایک کارن ہے، ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی، تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو، حضور کے ساتھ جاتے تھے. آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما. ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں، ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا. میری اپنی خواہشیں نہیں، میں نبی کی شریعت پر چلوں، نبی کی خواہش پر چلوں، پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا، اب رحمت بھیجنا تیرا کام. وہ صحابہ تھے، چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے، حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے ہیں کافر سب کو ہلاک کر دے. وہ صحابہ تھے، اس میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. یہ سب صحابہ دعا کر دیتے. وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے. پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں، چپل کسی کے نہیں. پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا، چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے، اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے. 160 کلومیٹر دور، گرمیاں نہیں دیکھی، ٹھنڈیاں نہیں دیکھی، حضور کے پیچھے چل پڑے. اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، کفار و مشرکین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں. اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے. تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے، چلو نکلو اس قافلے کا راستہ روکو، ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہو، ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے. تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ، جن کا مال لوٹا گیا تھا، وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات. لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کا گھر ہے، وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں، بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں. ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے؟ نکل کر کے آئے، اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس. بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے. وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں،
موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے۔ اے رسول پاک ہم بنی اسرائیل نہیں، امت محمدیہ ہے۔ میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے، مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ یہ دین یہ ہے، یہ دین ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو۔ جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے، جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے، تفصیل سے میں کبھی سناؤں گا۔ 1 مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر، جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کھودتے رہے، اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ بھوک کی شدت ایسی تھی صحابہ کو، مہینہ بھر خندق کھودتے رہے۔ وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی یہ خندق عبور کر کے مدینے کی طرف نہ آئے، جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے، اس لیے خندق کھودی گئی تھی۔ خندق کھودی، پھر آئے دشمن پورے پڑاؤ کیے 12,000 کی تعداد میں، اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن، بلکہ وہ جنگ بھی مہینے بھر تک تھی۔ وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے، اور ادھر صحابہ مدینے سے باہر ہیں، ان کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو سامان کون دیتا، ان کے گھر کون چلاتا، اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس۔ جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا، 1 کھجور 10 صحابہ کھایا کرتے، 1 کھجور، اور دن بھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں کی فوج میں گوشت بھونا جا رہا ہے، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، سالن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، لیکن مجال ہے۔ ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول پاک کے صحابہ نے کبھی ان کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو ادھر کی پارٹی میں جائیں گے کچھ کھانا مل جائے گا، روٹی بوٹی مل جائے گی، بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا اور ادھر سے کھانے پینے کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب کبھی اس طرح بھوک پریشان کرتی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول جاتے تھے، صرف نبی ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہے۔